باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی اس مقدس کتاب میں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا پیغام اور انعام عطا فرما رہا ہے کہ اللہ جل شانہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو ان نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ معزز سامعین، صرف اللہ جل شانہ کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک شرط رکھی ہے، وہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اب قرآن کی ایک آیت میں اور صحاح کی ایک روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں، جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع فرمائیں، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ صرف سوکھا ہو ہمارے نعروں کی حد تک، زبان کی حد تک، رسمی انداز سے کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تو یہ ہمارے نعرے بھی بالکل فضول ہیں اگر ہم حقیقی اعتبار سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ محبت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نسبتوں سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کس کس چیز کی ہے، بندہ غور و فکر کرے تھوڑا سا۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی غور و فکر کر لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی ادا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے تو وہ بھی یہ دیکھ لے کہ اس بندے کے استطاعت کی وجہ سے اس پہ جو حج فرض کیا گیا ہے تو وہ نعرہ یہ بھی لگائے کہ مجھے حج کرنا بھی قبول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کریں، ہم ان کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس طرح قبول کر لیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں عافیت کے معاملے میں ہم رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو اصحاب آپ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا انداز ہمیں تبیان قرآن میں اس انداز سے مل رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی، فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انگوٹھی لے جائیں اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگوٹھی لیتے ہیں اور انگوٹھی لے کے ایک نقاش کے پاس جاتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں کہ اے نقاش، تو اس انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ارشاد فرمایا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگوٹھی لے کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق کیا بنا انگوٹھی کا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ انگوٹھی پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں اس انگوٹھی میں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا، ساتھ ابوبکر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر، میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کا کہا تھا تو تم نے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھوا لیا، ابوبکر صدیق بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی دے رہی کہ میں اللہ کے نام سے نبی کے نام کو جدا کروں، تو میں نے کہا نقاش کو کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دے۔ تو آگے ابوبکر بھی لکھا ہوا ہے، اس بات کا مجھے پتہ نہیں، اور اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے لکھوایا نہیں، لکھا کیسے گیا۔ تو حضور نبی مکرم نور مجسم باعث تخلیق کائنات صاحب معراج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جس طرح تجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ اللہ کے نام سے نبی کے نام کو جدا کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں گزری کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ابوبکر کے نام کو جدا کرے۔ تو معزز سامعین، یہ دیکھ لیجئے کہ یہ انعام جب ہم نسبتوں کا کریں گے احترام تو اللہ جل شانہ اس طرح اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جو حقیقت محبت رسول اور نسبت رسول کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے دل میں اتار دے، اور جو محبت کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔
تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ جل شانہ ہم سے عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔